قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ کیسے خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احوال میں ہے، جن کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے جمادی الاخری میں، ان کا یوم وصال ہے. کہتے ہیں اس طرح سے وہ نماز پڑھتے تھے کہ پڑوسی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ہمسایوں کی چھت پہ کوئی ستون ہے. یعنی رات کو اگر وہ باہر چھت پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو اس طرح سے قائم اور اس طرح ساکن ہو کر، یعنی خشوع کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندے میں ایک سکون اور وقار ہوتا ہے، اس کی حرکات میں ایک اطمینان ہوتا ہے. تعدیل ارکان بھی اسی کو کہتے ہیں کہ ہر رکن کو تسلی کے ساتھ ادا کرنا. ایک ہوتا ہے جلدی جلدی، اس میں اگر اتنی جلدی ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا اور سجدے میں چلا گیا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ایک واجب چھوڑ دیا. رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا کہ اعضاء سکون میں آ جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا چاہیے. اسی طرح ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں جانا، اس طرح کہ بندہ پورا اٹھا بھی نہیں اور فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا، اس کی بھی نماز جو ہے واجب الاعادہ ہو جائے گی. چاہیے کیا کہ ایک سجدے کے بعد بیٹھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اعضاء سکون میں آ جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ نماز کا چور کون ہے؟ اور یہ بھی فرمایا سب سے برا چور نماز کا چور ہے. یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حالانکہ بظاہر بڑے سخت الفاظ لگتے ہیں. فرمایا سب سے برا چور کون سا ہے؟ وہ نماز کا چور ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا کہ جو اس کے رکوع، اس کے سجود اور اس کے خشوع کو پورا نہیں کرتا. یعنی رکوع کو بھی، سجود کو بھی اور خشوع کا بھی ذکر کیا کہ رکوع کو پورا نہیں کرتا، سجدے کو پورا نہیں کرتا اور اس کے خشوع کو پورا نہیں کرتا، یہ بندہ نماز کا چور ہے. تو چاہیے کیا؟ یہ بندہ رکوع و سجود کو بھی درست طور پر ادا کرے اور اس میں خشوع کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک بندے کی داڑھی سفید ہو گئی ہے لیکن وہ اللہ کے لیے ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکا، باوجود یہ کہ وہ نماز پڑھتا ہے. تو عرض کی کہ اے امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے رکوع و سجود کو درست ادا نہیں کرتا اور اس میں خشوع پیدا نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ نماز اس کے لیے کارآمد نہیں ہوئی. یعنی جو اس سے منافع اور فائدے حاصل ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ فائدہ کیوں حاصل نہیں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھا، اور نماز میں جو خشوع، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور اور اس کی ہیبت اور رعب اور دبدبہ جو بندے پر طاری ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اس وجہ سے اس کو وہ کیفیات حاصل نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، آپ کی ران میں تیر پیوست ہوا اور اس قدر اس کو نکالتے ہوئے پین ہوتی تھی کہ درد برداشت نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اچھا یہاں پر آگے چلنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کسی کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، اللہ نہ کرے فلو ہو جائے یا بخار ہو جائے تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اتنی سخت تکلیف ہے کہ ران میں تیر پیوست ہے پھر بھی امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو اس میں درس ہے کہ چھوٹی موٹی تکلیف پر نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جس طرح عام لوگ نماز چھوڑ دیتے کہ مجھے تو بخار ہو گیا ہے اور مجھے تو فلو ہو گیا اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھوں گا. حضرت علی المرتضیٰ اسی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دوران نماز لوگوں نے پہلے سے ہی طے کر لیا تھا کہ وہ تیر جو نکالتے ہوئے درد ہوتی ہے وہ نماز کی حالت میں کھینچے. تو نماز کی حالت میں ہی وہ تیر کھینچ لیا گیا، آپ نماز ادا فرماتے رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی ٹانگ کی طرف توجہ کی، فرمایا وہ تیر کدھر گیا؟ تو عرض کیا گیا کہ ہم نے نکال دیا ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے نکال دی. فرمایا الحمدللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ بھی ایک نماز ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب انہوں نے تیر نکالا. وہ تیر جسے نماز سے پہلے نکالتے ہیں تو اتنی درد ہے، اتنی تکلیف ہے کہ وہ نکالا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا اور نماز کی حالت میں کھینچا گیا. تو دیکھو یہ ہے صحیح نماز پڑھنے والے کہ اس قدر محو ہوئے کہ وہ تیر کھینچا گیا تو آپ کو خبر بھی نہیں ہوئی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ
آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، تو لوگ بجھانے آئے، پانی پھینک رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ نہ کرے اگر آگ لگ جائے تو کتنی چیخ و پکار ہوتی ہے، تو لوگ پانی پھینک رہے، آگ بجھ گئی، آپ نماز میں مصروف رہے یہاں تک کہ اپنے وقت پہ نماز سے فارغ ہوئے، تو لوگوں نے بڑی حیرت کی کہ حضرت آگ لگ گئی، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ آگ بجھا رہے تھے، اللہ کا فضل ہے بجھ گئی، لیکن ہمیں آپ پر حیرت ہے کہ آپ نماز ہی پڑھتے رہے، حالانکہ اجازت ہے ایسی صورت حال میں نماز توڑنے کی اجازت ہے کہ آگ لگ جائے تو بجھانے کے لیے یا کوئی نقصان ہو رہا ہو، ایسی صورت میں نماز توڑنے کی شرعاً اجازت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اجازت ہے تو آپ نماز توڑ دیتے؟ فرمایا کہ میں آخرت کی آگ سے بچنے کے تصور میں اس قدر مستغرق تھا کہ مجھے دنیا کی آگ کا پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ کتنا آپ کو پتہ ہے شور ہوتا ہے، کتنی ہٹو بچوں کی آواز ہوتی ہے، لیکن اس قدر محو ہو کے پڑھنا، یہ میں سمجھتا ہوں حضرات کی کرامت ہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو تیر نکلنے کی خبر نہیں ہوتی اور آپ کے پوتے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ لگنے کی خبر نہیں ہوتی۔ انہی کے حالات میں لکھا ہے کہ جب نماز پڑھنے لگتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا، حضرت امام زین العابدین کا رنگ زرد ہو جاتا جب وضو کرتے تھے، تو کہا گیا جی آپ کیوں مطلب ہے چہرہ کیوں آپ کا پیل ہو جاتا ہے، کیوں زرد ہو جاتا ہے؟ فرمایا جانتے نہیں کہ کس کے حضور پیش ہونے لگا، کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا، اس کا خیال میرے دل پر غالب آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت، اس کی بارگاہ کی عظمت جو جب دل پہ غالب ہوتی ہے، اسی معنی میں کہا گیا ہے قرآن کریم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں، جتنا کوئی جانتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں خشیت اور دبدبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت اسے ہو جاتی ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کا رتبہ کیا ہے۔ یہ جب جس کو جتنی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اس کے دل پر خشیت غالب ہوتی چلی جاتی ہے۔ جی حضرت مسلم بن یسار ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ گھر آتے تو جتنے ان کے افراد خانہ تھے ان کے روح کی وجہ سے سب ان کے سامنے بولتے نہیں تھے، چپ کر جاتے تھے، بالکل خاموش ہو جاتے تھے، یعنی یہ ان کی کیفیت تھی دبدبے کی۔ لیکن جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تو لوگ گفتگو بھی کرنا شروع ہو جاتے، بات چیت بھی کرنا شروع ہو جاتے، کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو دوران نماز کسی کی گفتگو کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، حالانکہ عام حکم کیا ہے ہم جیسوں کے لیے کہ ہم میں سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے بات چیت بلند آواز سے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی توجہ کہیں ڈائیورٹ نہ ہو جائے، لیکن مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے وہ اس قدر محو کے نماز پڑھتے تھے کہ گھر والے جب وہ آتے گھر میں تب چپ کر جاتے ہیں، لیکن جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تب بات چیت کرتے، کیوں؟ ان کو دوران نماز کسی کی بات چیت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کیا بات چیت کر رہے ہیں، ایسے محو ہو کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نماز نصیب فرمائے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ نماز کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ آتا ہو، جب ترجمہ آتا ہوگا تو اس سے بندے کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ جی جیسے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا تیرا نام ہے، وتعالی جدک، اور بلند تیری شان ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھو گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک بزرگ فرماتے کہ جب مجھے یہ خواہش ہوتی کہ میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ ظاہر ہے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ انہیں آتا تھا، تو جب وہ تلاوت کرتے تھے تو اس کے معانی کے علم کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور جب وہ خود بات کرنا چاہتے تھے تو دیکھیں آپ نماز کا ترجمہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور مناجات کی کیفیت اس کے اندر موجود ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی، بدنی اور مالی باتیں اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا، سلامتی ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو دیکھو یہ ترجمہ آتا ہو تو کتنا سرور آئے گا۔